تو ذرا بالکل آسان الفاظ میں ذرا یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مومنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان حالات میں اچھی خبر ہے کہ پیسے آ گئے ہیں، تو $2 بلین سعودی عرب سے آ گئے، $1 ارب UAE سے آ گیا، 3 کی اپروول IMF سے ہو گئی، اس میں سے 1.2 فوراً آ جائے گا. ہاؤ ایگزیکٹلی از دس اے گڈ نیوز فار اکانومی؟ مطلب اس کو ذرا آسان بتائیں، اف اٹ از کیسے ہے، کیا اس میں گراؤنڈ میں کیا بہتری نظر آئے گی عام آدمی کو؟ ایک تو بالکل عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت خوشائند بات ہے کہ IMF کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا اس کی وجہ سے سب چیزیں پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ IMF جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ جب تک وہ آپ نہ عبور کریں، وہ سرٹیفکیٹ نہ حاصل کریں تو آپ کہیں سے بھی ڈالر آپ کو نہیں مل سکتے، نہ آپ جا کے بانڈز ایشو کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی انٹرنیشنل بینک سے ڈالر میں لون لے سکتے ہیں، یا کسی اپنے دوست ممالک سے بھی پیسہ لینا اب ڈپینڈنٹ ہے کہ IMF آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. سو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور جیسے ہی IMF ہوا، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا، تو آپ نے دیکھا سعودی عربیہ نے $2 بلین بھیج دیے، $1 بلین آج UAE نے بھیج دیے، اور آج ہی ان کے بورڈ نے اپروو کر دیا $1.2 بلین جو کہ اگلے چند دنوں میں پاکستان آ جائیں گے. سو ایک تو اس کے عام آدمی پر کیا اثرات ہوں گے. پاکستان کا ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ڈینجر تھا کہ پاکستان کے ریزروز اتنے گر چکے ہیں، تو پاکستان کی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، جو انہوں نے لونز لیے ہوئے ہیں، جو واپس کرنے، ان کے بانڈز ہیں جو انہوں نے سیٹل کرنے، وہ کہاں سے پیسے دیں گے. تو وہ اب وہ جو کم سے کم جو مشکل تھا وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ وقتی طور پر ٹل گیا نا زبیر صاحب، اگلے 9 ماہ کے لیے ختم تو نہیں ہو گیا نا؟ نہیں ختم تو نہیں ہو گیا، بیکاز اگلے 3 سال میں پاکستان نے $75 بلین واپس کرنے، جو بھی ہم نے لونز لیے تھے یہ وہ. تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بہت بڑی جدوجہد ہوگی جس میں پاکستان کے لیے اور ڈالرز ریز کرنے پڑیں گے. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو بالکل آپ کا تباہی کی طرف تھی. اور دوسری بات یہ جو عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے، عام آدمی کے لیے سب سے بڑی چیز جو آپ کو پتہ ہے وسیم، مہنگائی ہوتی ہے، کہ مہنگائی سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ ماسز ہوں، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے مہنگائی کی، وہ آپ کی جو ڈیپریسیشن روپی کی تھی، روپے کی قدر جو کم ہو رہی تھی پچھلے 1-1.25 سال سے، وہ سٹیبلائز ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ وہ اس وجہ سے گر رہی تھی قدر اس کی، کیونکہ آپ کے پاس روپے پر ڈالر تھے نہیں، اور اس کی وجہ سے پریشر تھا، ڈیمانڈ زیادہ تھی ڈالر کی، اب اور سپلائی تھی نہیں. تو اب سپلائی چونکہ ہو گئی ہے تو روپی سٹیبلائز کرنا شروع ہوگا، اور وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے یہ انفلیشن کی، مہنگائی. کتنا فرق پڑے گا اس میں؟ چونکہ ایک طرف اگر مارکیٹ میں ڈالر زیادہ آئے گا تو دوسری طرف آپ نے جو امپورٹس کو بالکل روکا ہوا تھا سختی سے، وہ بھی آپ کھولیں گے. IMF نے بھی کہا جب کھولیں گے تو ڈالر اس کے لیے بھی جائے گا. تو نیٹ افیکٹ تو بس 19-20 ہی نہیں ہوگا. اگر وہ 19-20 بھی ہوگا نا تو اس دا ورسٹ کیس سینیریو جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جی کم سے کم وہ تو نہیں ہیجانی کیفیت ہوگی کہ کیا بنے گا پاکستان کا. سپوز کرے پاکستان کو بھی $4 بلین تو ابھی ایک 10 دن کی بات ہے نا، 3 بلین تو مل چکے ہیں، 1 بلین اور آئیں گے، IMF سے 4 بلین اور آ جائیں گے. تو ہم وہ جو امپورٹس، جو کہ IMF کی کنڈیشن تھی کہ ہم امپورٹ ریسٹرکشنز کو اٹھائیں، اور صحیح تھی، تو وہ آپ کو اٹھانے سے ظاہر ہے وہاں سے ڈیمانڈ آئے گی. لیکن وہ تقریباً اگر برابر بھی ہو جاتی ہے تو وہ والا پریشر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ سکیں کہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں روپے کی قدر بہت زیادہ گرے گی. وہ ہوگا، تھوڑا بہت تو افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوگا جیسے جس تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا پچھلے 1 سال میں کہ کنٹرول ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹس بھی ریسٹرکٹ کرنی پڑی، اور اس کی وجہ سے آپ بولتے ہیں مہنگائی قابو میں آئے گی. فائدہ بھی ہے نا. اچھا زبیر صاحب، یہ جو فیکٹ ہے، آپ نے خود IMF پروگرامز ڈائریکٹلی بھی نیگوشیٹ کیے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ اکانومی کے حوالے سے حصہ رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ وہ. آپ کی آئی بروز ریز ہوئی، آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا جب IMF نے نہ صرف کہا بلکہ اس پہ عمل کیا کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جا کے پیپلز پارٹی اینڈ PTI ان کے پاس جا کے انہوں نے باقاعدہ بات کی. یہ تو آپ کے دور میں تو نہیں ہوا نا، یہ انیوژل آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا؟ نہیں، کوئی انیوژل بات نہیں تھی وسیم. اس کو میرا خیال ہے جس طرح وزیر اعظم نے بھی کہا نا کہ اس کا دیکھنے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ خوشائند پہلو ہے کہ پاکستان کے لیے وہ جو مشکل ترین کٹھن ایک راہ ہو سکتی تھی وہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے پیسے، اور وہ کیا ہم نے اپنے بلٹ اپ نہیں کرنے ریزروز یا جو بھی ہے. تو وہ تو الگ بات ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں PTI کے پاس جانا، بتا رہا تھا کہ اور آپ کہہ رہے ہیں انیوژل نہیں ہے، تو آپ بتائیں نا اس سے پہلے ایسا کب ہوا تھا؟
کہ اس سے پہلے بھی تو گئے تھے نہیں، لیکن یہ بھی تو ان یوزل ہے نا کہ 23ویں دفعہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، جبکہ انڈیا ایک دفعہ یہ تو یوزل ہے نا. اب تو ہمارا آئی ایم ایف ہر 3 سال بعد آئی ایم ایف نہ جانا ان یوزل ہے. اب ہر 2 سال بعد جانا تو ان یوزل نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس وجہ سے تو انفارچونیٹلی اس وجہ سے جو اگلی حکومت جو بھی آئے گی الیکشن کے بعد وہ بھی جائے گی آئی ایم ایف کے پاس، بٹ وی ہیو ٹو کمٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی کہ وہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، ورنہ آئی ایم ایف کی جو اس کے ساتھ بات چیت یا نیگوسیشنز ہے نا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی. ایز اے لے مین میرا سوال ہے جس پی ٹی آئی کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے وعدہ خلافیاں کی جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا، تو وہی آئی ایم ایف اسی پی ٹی آئی کے پاس گیا کہ دیکھیں ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی دیکھیں کل کو آپ بھی آئیں گے تو اس پہ عمل کریں گے نا. اگر اتنا ہی ان کو تو عدم اعتماد ہونا چاہیے نا. پی ٹی آئی تو آخری پارٹی ہونی چاہیے اس کے بعد جاتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو وعدہ خلافیاں کی تھی. کل کی تو بات ہے. نہیں، لیکن اگر کسی نے وعدہ خلافی کی تھی تو پھر بھی وہ آئی ایم ایف کی نظر میں ایک میجر پولیٹیکل پلیئر ہیں پاکستان کی سیاست میں آج بھی اور فیوچر میں بھی. تو پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، تو وہ سب سے جا کے اس چیز پر وہ پھر اگر پی ٹی آئی کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں اس میں کمٹ کر سکتے، اگر پی ٹی آئی یہ کہتا تو آئی ایم ایف کا دیکھنے کا انداز پھر شاید مختلف ہوتا. وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یار دیکھیں یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی پلیئر ہے ہی نہیں، ان کی تو ابھی سیاست فار دا شارٹ ٹرم اور خاص طور پر اس الیکشن میں آنے کا تو ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. سو ان کی کمٹمنٹ ہو یا نہ کمٹمنٹ ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جائے گا تو پی ٹی آئی آلریڈی انڈر پریشر تھا کہ وہ جو پچھلے سال آپ کو پتا ہے جب مفتاح اسماعیل تھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہو رہا تھا اور ہمیں وہ شو کرنا تھا پروونشل گورنمنٹس کو ایک سرپلس کنفرم کرنا تھا کہ جو بجٹ پہ رکھا گیا تھا، تو آپ کو پتا ہے وہ جو ٹیلی فون کال تھی شوکت ترین کی جھگڑا صاحب کے ساتھ جو پروونشل منسٹر تھے اور پنجاب کے، تو اس میں آلریڈی وہ بہت ہی ڈیفینسو پوزیشن میں آ چکے تھے پی ٹی آئی والے. اور اگر اب وہ یہ کرتے تو میرا خیال ہے وہ ان کو پتا تھا کہ ان کو زیادہ یہ پسند سے نہیں دیکھا جائے گا ان کے اپنے سپورٹرز کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا اگر پی ٹی آئی نہ کہتی تو پھر آئی ایم ایف کچھ اور اپروچ رکھتا. تو یو آر تھینکفل ٹو پاکستان تحریک انصاف ایز ویل ان دس ریگارڈ. آئی ایم ناٹ تھینکفل، دے ہیڈ نو آپشن. مطلب وہ کس بیسس پر کہتے کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے؟ مطلب وہ خود اسی آئی ایم ایف پروگرام کا تو حصہ تھے. اگر وعدہ خلافی بھی ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے ٹھیک بھی تو کرنا تھا نا کہ جی ہاں ہم پاکستان کی بہتری کا سوچ رہے ہیں. اور پھر ساری دنیا بشمول آپ کے پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھتے کہ آپ نے جو نہ کیا آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ تو خود اس پروگرام کا حصہ تھے تو آپ نے ابھی ٹھیک ہے میں ذرا کوئکلی بس آپشن نہیں تھا.